تیسری صدی ہجری کے محدث محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفى 230 ہجری نے الطبقات الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو عون سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابن مطیع کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جو کنواں کھدوا رہے تھے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہاں کا ارادہ ہے؟ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مکہ شریف کا ارادہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن مطیع نے اپنی ایک حاجت پیش کی اور عرض کیا میں نے یہ کنواں کھدوایا ہے اور آج ڈول میں تھوڑا سا پانی نکلا ہے، آپ اس میں برکت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا تھوڑا پانی لاؤ۔ جب پانی حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے کچھ پانی نوش فرما کر کلی کی، پھر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی میٹھا و شیریں بن گیا اور وافر مقدار میں ابلنے لگا۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد باب ابو سعید۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دہن کو یہ تقدس حاصل ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان چوس لیا کرتے تھے اور آپ کے منہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس ڈالا تھا، چنانچہ اس کی تاثیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان و لعاب میں آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کا لعاب کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا اور سوکھے کنویں کو جاری کر دیتا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک ظالم شخص نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر سے حملہ کیا جس سے آپ کا جبڑا مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سیراب نہ کرے۔ اسی وقت وہ ظالم پیاسا ہو گیا، وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ جسم یعنی پیٹ پھٹا اور وہ مر گیا۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانے والے کا دنیا میں اس قدر عبرت ناک انجام ہوا کہ راحت و آرام کے تمام وسائل مہیا ہونے کے باوجود وہ راحت حاصل نہ کر سکا، اور جب موت آئی تو نہایت عبرت ناک موت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس قدر غیر معمولی تکالیف میں مبتلا کر کے یہ واضح کیا کہ اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں کا دنیا میں عبرت ناک انجام ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ حضرت علقمہ بن وائل یا وائل بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں میدان کربلا میں موجود تھا، ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کیا تم میں حسین موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آپ دوزخ پر خوش ہو جائیے، معاذ اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کہے، بلکہ مہربان رب عز و جل اور صاحب شفاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خوشخبری دے، ساری کائنات جن کی اطاعت کرتی ہے، اور بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن جویزہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں یا اس نے کہا میں ابن حویزہ ہوں۔ امام علی مقام نے کہا اے اللہ تعالی اس کو آگ میں کھینچ کر ڈال دے۔ اسی وقت اس کی سواری بے قابو ہو گئی، وہ سواری سے گرا اور اس کا ایک پیر رکاب میں پھنس گیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم رکاب میں پھنسے ہوئے پیر کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ امام ابو بکر ابن ابی شبیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف میں
امام نور الدین علی پیشمی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 807 ہجری نے مجمع الزوائد میں، اور علامہ ابن اثیر رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں اس کرامت کو ذکر کیا۔ چوتھی صدی ہجری کے عظیم محدث امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجم الکبیر میں روایت کی ہے کہ حضرت ابو رجا عطاردی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہ کرو، کیونکہ بالحجیم قبیلہ سے تعلق رکھنے والا ہمارا ایک پڑوسی کہہ رہا تھا کہ لوگو، کیا تم نے اس فاسق حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں دیکھا؟ معاذ اللہ، یہ کہہ رہا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے 2 ستارے اس کی آنکھوں پر مارے اور اس کی بینائی چھین لی۔ المعجم الکبیر للطبرانی، سبل الہدی والرشاد، باب الرابع عشر، جلد 11، صفحہ 78، تہذیب التہذیب۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی اعانت یعنی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت و بلا میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا، میں نے بھی قاتلوں کی اعانت یعنی مدد کی تھی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، آگ آگ، مگر کسی نے نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا، پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گیا۔ شام کربلا، صفحہ 343۔ یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ لوگوں نے اس کو سخت سیاہ رو دیکھا تو پوچھا کہ تو بہت خوبصورت تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، جس دن سے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر لٹکایا، اس دن سے ہر روز رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، اس آگ میں مجھے منہ کے بل ڈال کر پھر نکال لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرا منہ سیاہ ہو گیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نہایت بری حالت میں مرا۔ نور الابصار، صفحہ 147، اسعاف الراغبین، صفحہ 213، الصواعق المحرقہ، صفحہ 194۔ تصنیف المحدث احمد بن حجر الحیتمی المکی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 974 ہجری۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور سبت ابن الجوزی نے اسے نقل فرمایا ہے۔ انہی سبت ابن الجوزی نے امام واقدی سے روایت فرمائی ہے کہ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غضبناک حالت میں آستین چڑھائے ہوئے شمشیر بکف کھڑے ہیں اور آپ کے آگے فرش چرمی بچھا ہوا ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 قاتل ذبح ہوئے پڑے تھے۔ پھر آپ نے مجھے لعنت و ملامت کی، پھر آپ نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آلودہ ایک سلائی میری آنکھوں پر پھیر دی، اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ شام کربلا، صفحہ 264۔ علامہ ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے کہ عمرو بن سعد نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اپنے گھوڑے سے معاذ اللہ روندے گا، تو 10 بدبخت آگے بڑھے۔ ان میں ایک کا نام اسحاق بن حیاوہ حضرمی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص مبارک چھینی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ شخص برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ الکامل فی التاریخ، ذکر مقتل الحسین۔ اس شخص نے
لباس مبارک چھین کر بے ادبی کی، جس کا تعلق جسم کے ظاہری حصہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے برس کی بیماری میں مبتلا کر کے اس کی جلد کو بدنما کر دیا۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی معجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ عبد الملک بن قردوس نے عبید اللہ بن زیاد کے دربان سے روایت کیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، میں عبید اللہ بن زیاد کے پیچھے محل میں داخل ہوا تو اچانک اس کے چہرہ میں آگ بھڑک اٹھی، تو اس نے اپنی آستین کو آگ بجھانے کے لیے چہرہ پر پھیرا، پھر مجھے کہا، کیا تو نے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، تو مجھے حکم دیا کہ اس واقعہ کو چھپائے رکھ۔ معجم الکبیر للطبرانی۔ قاتلان امام عالی مقام کو مختلف طریقوں سے مصائب و آلام میں مبتلا کیا گیا۔ آخرت کا عذاب تو مقرر و طے شدہ ہے، لیکن دنیا ہی میں انہیں طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ انہیں موت تک مہلت نہیں دی گئی، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ وہ عذاب سے دوچار رہے، جیسا کہ ابن زیاد کی مذکورہ حالات سے پتہ چلتا ہے۔ اچانک جب آگ چہرہ سے بھڑک اٹھی تو اس کو کیسی خجالت و شرمندگی اور ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کے گستاخوں کا برا انجام آشکار فرمایا اور ان کی حرمت و تقدس کو پامال کرنے والوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا، اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان اور امام عالی مقام کی حق پرستی و ثابت قدمی کا چرچا قیامت تک کے لیے عام کر دیا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عمارہ بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا، آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر غل پڑا، آ گیا، 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 431۔ علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں یعنی صندوق میں ہوگا، اس پر اہل دنیا کے نصف یعنی آدھا کا عذاب ہوگا۔ شام کربلا صفحہ 262۔